صفحہ نمبر 31 تشریح۔ اس آیت میں سزا سے بچنے کے لیے تمام شکلوں کی نفی کی گئی ہے۔ دنیا میں سزا سے بچنے کے لیے یہ صورت ہے کہ اگر ایک شخص کسی جرم کا مرتکب ہوا ہو اور اسے عدالت میں پیش کر دیا گیا ہو تو الف اس کی جگہ دوسرا شخص اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ مجرم کو چھوڑ کر مجھ سے مواخذہ کرو، بے سفارش ہو جائے اور یوں ان کی جان خلاصی پائے، جیم جرمانہ اور معاوضہ ادا کر دے کہ یہ بھی نجات کی ایک شکل ہے، دال کوئی مددگار آ کر اپنی طاقت و قوت سے ملزم کو چھڑائے۔ مگر جن لوگوں نے حق پرستوں کی مخالفت کی، سچائی کے فنا کرنے کی فکر میں رہے، انکار و کفر میں زندگی بسر کی، اس کے لیے نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ انہیں اپنے اعمال کا آپ جواب دینا ہوگا۔ جس دن کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہو کہ سورۃ حبس، ترجمہ اس دن ایسی نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی کہ آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ اس میں سے ہر شخص کو اپنی اپنی نجات کا غم ہوگا کہ اس کو اوروں سے بے پرواہ کر دے گا۔ بھلا وہاں سوائے اعمال کے اور کیا کام آ سکتا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا، قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہی تمہارے کچھ کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد۔ اس دن تم سب کو الگ الگ کر دیا جائے گا اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو خدا باریک بین نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ پس جب حقیقت یہ ہو تو کسی کی خاطر جھوٹ کیوں بولا جائے؟ شفاعت۔ اس آیت میں شفاعت کا تذکرہ آیا ہے۔ اگر اس کے حسب ذیل مراتب پیش نظر ہوں تو اس کی حقیقت خود بخود واضح ہو جائے گی۔ الف وضاحت۔ مجرم بادشاہ کے حضور میں پیش ہوتا ہے، قانوناً اسے سزا ملنی چاہیے، مگر ایک بہت بڑا رکن سلطنت اس کی سفارش کرتا ہے۔ بادشاہ کو اندیشہ ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو سلطنت میں بہت سی خرابیوں کا موجب ہوگا، اس لیے رعب میں آ کر مجرم کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو شفاعت و وضاحت کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی جناب میں اس قسم کا عقیدہ رکھے تو اس کے کفر و شرک میں کسی کو کلام ہو سکتا ہے۔ بے محبت۔ بادشاہ کا محبوب و عزیز سفارش کرتا ہے اور اس کے عشق و محبت کی بنا پر مجرم کو رہائی بخشتا ہے۔ صفحہ نمبر 32 کیونکہ تعمیل ارشاد نہ کرنے کی صورت میں اسے اس کے رنجیدہ خاطر ہونے کا اندیشہ ہے، ایسا خیال بھی جناب باری کی شان میں کفر سے کم نہیں۔ جیم اجازت۔ شامت اعمال سے ایک شخص نے جرم کیا مگر اس پر نادم ہے، بادشاہ ہی سے طلب مغفرت ہے، کسی امیر کی پناہ میں نہیں آتا، ہر وقت اس کی رحمت پر نظر ہے، بادشاہ اس کا قصور معاف کرنا چاہتا ہے مگر آئین سلطنت کے خلاف ہے، ایک امیر اس کی مرضی پا کر سفارش کر کے اس کا قصور معاف کرا دیتا ہے، اس کی شفاعت بالاذان کہتے ہیں۔ کتاب و سنت کی تصریحات اس کی تائید میں ہیں اور اس کو انکار کی گنجائش نہیں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ اور الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا کا یہی مطلب ہے اور اس مضمون کی کثرت سے احادیث ملیں گی۔ اس آیت میں جس شفاعت کا انکار کیا گیا ہے اس شخص کے لیے ہے جس کی تمام عمر حق و صداقت کے خلاف اور ظلم و بے انصافی کی حمایت میں گزری ہو اور جس کی آواز ایک مرتبہ بھی سچائی کی حمایت میں بلند نہ ہوئی ہو۔ عن عمر بن الخطاب قال رسول اللہ علیہ وسلم این سئل عن الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیر و شر۔ ترجمہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اور یہ کہ ایمان لائے اچھی اور بری تقدیر پر۔ تشریح۔
حدیث پاک میں ایمان کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایمان امن سے ہے، اس کے معنی تصدیق کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں تمام احکامات الہی کو دل سے قبول کرنے اور زبان سے اقرار و تصدیق کرنے کا نام ہے۔ حضرت مولانا قاسم تانتوی رحمۃ اللہ علیہ ایمان کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک شخص کوئی عمل کرتا ہے تو اس سے پہلے اس کی نیت کرتا ہے، اس طرح جب وہ اپنی کل زندگی میں احکامات کو اختیار کرنا اپنا نصب العین قرار دے دے تو یہ ایمان ہے۔ حدیث بالا میں 6 باتوں پر ایمان رکھنے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 1 اللہ پر، نمبر 2 فرشتوں پر، نمبر 3 کتابوں پر، نمبر 4 رسولوں پر، نمبر 5 آخرت کے دن پر، نمبر 6 تقدیر پر۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ وہ معبود حقیقی ہے جو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، کارخانہ قدرت کے چلانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ نمبر 33 حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے 4 شعبے ذکر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 توحید فی الذات، نمبر 2 توحید فی الصفات، نمبر 3 توحید فی العبادات، نمبر 4 توحید فی التدابیر۔ نمبر 1 توحید فی الذات۔ توحید فی الذات سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہے، بے مثل اور بے مثال ہے اور رشتہ داریوں سے بالکل بے نیاز اور پاک ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ فرما دیجئے وہ اللہ پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ ہی اس سے کوئی چنا گیا، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ توحید فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے اسی طرح وہ اپنی صفات میں بھی بے مثل اور بے نظیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی، ازلی، ابدی اور اعلیٰ ترین ہیں۔ خدا تعالیٰ کو ان کی صفات سے ہی پہچانا جا سکتا ہے۔ توحید فی العبادت۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا معبود حقیقی ہے، کوئی بت، مورتی یا صاحب مزار اور حیوانات و جمادات اس سے عبادت کے لائق نہیں۔ اس بات کا اقرار ہم اپنی نمازوں کی ہر رکعت میں یہ کہہ کر کرتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ توحید فی التدبیر۔ تمام کائنات کا خالق و مالک اکیلا خدا تعالیٰ ہے اور اپنی کائنات میں جس قدر چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اور نظام کائنات کو چلانے میں کوئی اس کا مددگار و معاون نہیں، کیونکہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ نظام بگڑ جاتا، جیسا کہ خود ارشاد خداوندی ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ۔ الانبیاء آیت نمبر 21 اور 22۔ اور اگر ان دونوں زمین اور آسمان میں خدا تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بھی ہوتا تو زمین و آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ جو عرش عظیم کا مالک ہے اس سے پاک ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں، بلکہ صرف وہ ایک خدا ہے جس نے ہر چیز کو مضبوط نظام پر بنایا ہے۔ صفحہ نمبر 34 فرشتوں پر ایمان۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اس میں نر و مادہ کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد شدہ ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں میں کسی قسم کی کوتاہی اور نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن حکیم میں اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ التحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم دیتا ہے کہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور کرتے ہیں جو ان کو حکم ملتا ہے۔ ان فرشتوں میں 4 فرشتے بہت مشہور و معروف ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل امین، ان کا کام انبیاء کے پاس وحی لانا اور مسلمانوں کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 2 حضرت میکائیل، ان کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے بندوں کے لیے بارش اور روزی کا انتظام کرتا ہے۔ نمبر 3 حضرت اسرافیل، ان کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکنا اور پہلی دفعہ سور پھونکیں گے تو سب کچھ تہ و بالا ہو جائے گا، دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب موت سے بیدار ہو جائیں گے۔ نمبر 4 حضرت عزرائیل علیہ السلام، ان کا کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوقات کی ارواح کا قبض کرنا ہے۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مختلف اوقات میں برگزیدہ پیغمبروں پر کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ ان میں سے 4 کتابیں بڑی ہیں، باقی صحیفے ہیں۔
صحیفوں کی کل تعداد معلوم نہیں، البتہ قرآن حکیم میں آدم علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے۔ 4 بڑی کتابیں یہ ہیں: نمبر 1 توریت، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور قرآن حکیم نے اس کو ہدایت اور نور قرار دیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَالنُّورُ، المائدہ آیت نمبر 44۔ ہم نے تورات نازل کی جس کی ہدایت اور رہنمائی اور نور ہے۔ نمبر 2 زبور، یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی ہے۔ صفحہ نمبر 35 انجیل، یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، المائدہ آیت نمبر 46۔ اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ نمبر 4 قرآن حکیم، یہ کتاب امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد نزول کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اور یہ انسانیت کی ہدایت کی آخری کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نمبر 4 رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے بندوں میں سے انبیاء کو منتخب کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان پر وحی نازل فرماتے رہے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک کسی دوسرے پیغمبر نے نہیں آنا۔ نمبر 5 آخرت پر ایمان، لغت میں آخرت سے مراد دوسرا یا سب کے بعد کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں دنیوی زندگی کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ اس آخرت کا پہلا دن جس میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے حساب کتاب لے گا الیوم الآخر ہے۔ آخرت سے متعلق مختلف مذاہب اور عقائد نے جو نظریات پیش کیے ہیں، لوگوں نے آخرت کے اس تصورات کو اپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر لیا تھا۔ اسلام نے آ کر اس کا تمام خود ساختہ تصورات کو باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ نمبر 1 انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2 دنیا کا یہ نظام ابدی نہیں بلکہ ایک وقت میں اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 اس عالم کے خاتمہ کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو روز ازل سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئے تھے بیک وقت دوبارہ زندہ کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب و کتاب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ نمبر 4 نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ صفحہ نمبر 36۔ نمبر 5 کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے، در حقیقت کامیاب وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے کے وقت کامیاب ہوگا اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہوگا۔ نمبر 6 تقدیر پر ایمان، تقدیر کے معنی اندازہ کے ہیں۔ تقدیر کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر بات اور اچھی بری چیز کے لیے خدا تعالیٰ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے اور ہر چیز کے بعد پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے جانتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے ہی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ تعالیٰ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقدیر کے اس مسئلے کو اس طرح واضح کیا ہے۔ ایک سائل کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ٹانگ اٹھا لو۔ اس شخص نے جب ٹانگ اٹھا لی تو ایک ٹانگ پر متوازی ہو کر کھڑا ہو گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوسری ٹانگ بھی اٹھا لو۔ اس نے جواب دیا، نیچے گر جاؤں گا۔ فرمایا، یہی تقدیر ہے۔ تقدیر دو قسم کی ہے۔ نمبر 1 تقدیر مبرم، 2 تقدیر مہلک۔ تقدیر مبرم وہ ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تقدیر مہلک وہ ہے جو ٹل سکے۔ اگر انسان صحیح اسباب استعمال کرے تو نتیجہ صحیح نکلے اور غلط استعمال کرے تو نتیجہ غلط نکلے۔ مثلاً صدقہ و خیرات دے تو عمر میں برکت ہوگی، اگر بیمار غلط علاج کرے تو موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ تقدیر مبرم اور تقدیر مہلک سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مختار لیکن مجبور پیدا کیا گیا ہے
اور کچھ کاموں میں مختار ہے اور کچھ میں محض مجبور۔ تقدیر پر اس طرح ایمان لانا کہ دنیا میں خیر و شر کو جو پیدا کیا گیا من جانب اللہ تعالیٰ ہے اور انسان کے سامنے حق و باطل کے دونوں راستے واضح کر دیے گئے ہیں، اسے مختار بنایا گیا ہے اور جس راستے پر چلنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کرتا ہے اس کے لیے اسے توفیق دی جاتی ہے اور بدی کی خواہش پر اسے ڈھیل دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، جسے چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ عن العباس بن عبد المطلب انہ سمع رسول اللہ یقول ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ترجمہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا۔ تشریح۔ خدا تعالیٰ کی خدائی پر راضی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کی قضاء و قدرت پر راضی رہے، رنج و تکلیف اور مصیبت میں اس کا گلہ شکوہ نہ کرے، اور دین اسلام میں راضی ہونے کی علامت یہ ہے کہ اسلام کے احکام پر مضبوط ہو جائے۔ صفحہ نمبر 37۔ کفر کی رسومات کے قریب نہ بھٹکے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلے اور بدعت سے نفرت رکھے، اور جس کو یہ بات حاصل نہیں اس کو ایمان کے مزے کی خبر نہیں۔ قاضی ایاز نے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مزہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ایمان صحیح ہوگا اور اس کے دل کو اطمینان ہوگا، اس واسطے کہ جب وہ ان چیزوں سے راضی ہو تو یہ دلیل ہے کہ اس کے کمال معرفت اور بصیرت کی اور اس کے ساتھ اس کا دل بھی خوش ہوگا۔ اس طرح جب مومن کے دل میں ایمان بیٹھ جاتا ہے تو تمام باتیں اور اطاعتیں اس پر آسان ہو جاتی ہیں اور لذت دیتی ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ۔ حامیم السجدہ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، اس پر فرشتے نازل ہوں گے۔ صفحہ نمبر 38۔ باب دوئم، عبادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ قد افلح، فلاح پائی، المومنون مومن، الذین اور جو ہم وہ فی صلاتہم اپنی نمازوں میں خاشعون خشوع کرتے ہیں، والذین اور وہ جو ہم وہ عن اللغو بیہودہ باتوں سے معرضون منہ پھیرنے والے، والذین اور وہ جو ہم وہ للزکوٰۃ زکوٰۃ فاعلون ادا کرنے والے، والذین اور وہ جو ہم وہ لفروجہم اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے، الا مگر علی پر سے ازواجہم اپنی بیویوں، اور یا ما ملکت جو مالک ہوئے دو جہاں میں کامیاب ہوئے، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا جن کے مالک ہوں۔ صفحہ نمبر 39۔ الحادون حد سے بڑھنے والے، والذین اور وہ جو ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتیں، وعہدہم اور اپنے عہد، راعون رعایت کرنے والے، والذین اور وہ جو ہم وہ علی پر کی صلاتہم اپنی نمازیں، یحافظون حفاظت کرنے والے، اولئک یہی لوگ ہم وہ الوارثون وارث، الذین جو یرثون وارث ہوں گے الفردوس جنت، ہم وہ فیہا ان میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ حد سے بڑھنے والے اور وہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث ہوں گے جنت کے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ المومنون آیت نمبر 1 سے 11۔ تشریح۔ لفظ قرآن فلاح و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے۔ اذان و اقامت میں 5 وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی ہے کہ انسان کو ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو۔ یہ لفظ مختصر مگر اتنا ہی جامع ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش نہیں کر سکتا۔ فلاح کامل و حقیقی تو اس دنیا میں دستیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا تو مشکلات کا گھر ہے اور اس کی کسی چیز کو ہمیشہ کی بقا نہیں۔
یہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے، اور وہی ایسی جگہ جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی۔ وَلَهُم مَا يَدْعُونَ، یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے، اور وہاں کسی ادنیٰ رنج و تکلیف کا گزرنا ہوگا۔ ہر شخص یہ کہتا ہے وہاں داخل ہوگا۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا غفور الشکور الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ سورہ فاطر آیت نمبر 34-35۔ یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے، ہمیں اپنے فضل سے ایک مقام میں پہنچا دیا جس کی ہر چیز قائم و دائم ہے۔ صفحہ نمبر 40۔ خلاصہ یہ ہے کہ کامل فلاح تو صرف جنت میں ہی مل سکتی ہے، دنیا میں اس کی جگہ نہیں۔ البتہ حالات کے اعتبار سے فالح یعنی بامراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا، یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آیت مذکور میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والوں کو وعدہ ان مومنین سے کیا ہے جن میں سے وہ 7 صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات میں آیا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب مومنین کے معاشرے میں ان 7 صفات اوصاف کی پابندی کی گئی تو ان کی دنیوی خوشحالی، امن و سکون بھی حاصل رہا، اور آخرت فلاح تو انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ مومن کامل کے 7 اوصاف۔ سب سے پہلا وصف تو مومن ہونا ہے، اگر وہ ایک بنیادی چیز اور اصول ہے تو اس کو الگ کر کے 7 اوصاف میں یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ہیں: پہلا وصف نماز میں خشوع خضوع، اس کے لغوی معنی سکون کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو، یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصد حاضر نہ کرے، اور اعضائے بدن میں بھی سکون ہو کہ حبس اور فضول حرکتیں نہ کرے، خصوصاً وہ حرکتیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا، اور فقہا نے ان کے مکروہات نماز میں کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب دوسری طرف التفات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہیں اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، تو فرمایا کہ اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ نماز میں خشوع کی ضرورت اور اس کا درجہ۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض ہے، اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ خشوع نماز ہے اور اس کے بغیر نماز بے جان ہے، مگر اس کو رکن نماز کی حیثیت سے نہیں دی جا سکتی کہ خشوع نہ ہو تو نماز ہی نہ ہوئی اور اس کا ادا فرض قرار دیا جائے۔ خشوع صحت نماز کے لیے تو فرض نہیں مگر قبول نماز کے مرتبہ میں فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی جو چیز امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔
ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 41۔ مومن کامل کا دوسرا وصف لغو سے پرہیز کرنا ہے۔ لغو کے معنی فضول کلام یا وہ کام جس سے کوئی دینی یا دنیوی فائدہ نہ ہو۔ اس کا انتہائی درجہ معصیت اور گناہ ہے اور اس سے پرہیز واجب ہے، اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر۔ اس کا ترک کم از کم اولیٰ اور موجب مدح ہے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن الاسلام المرء ما لا یعنی انسان کا اسلام تب اچھا ہو سکتا ہے جب وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اس لیے آیت میں اس کو مومن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔ تیسرا وصف زکوٰۃ کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ اسلام میں مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کا زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں عام طور پر یہ لفظ اس اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس پر اشکال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی، ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی، مگر سرکاری طور پر اس کے وصول کرنے کا عام انتظام اور نصاب وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ جانے کے بعد جاری ہوئیں۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کا حکم قرار دیا، انہوں نے اس جگہ زکوٰۃ کا مضمون عام لغوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے۔ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ فرض کا ذکر آیا ہے تو ایت زکوٰۃ یؤتون الزکوٰۃ اور آتون الزکوٰۃ کے عنوان سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہاں عنوان بدل کر للزکوٰۃ فاعلون فرمانا اس کا قرینہ ہے۔ اس کے یہاں زکوٰۃ کے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں، اس کے علاوہ فاعلون کا بے تکلف تعقل فعل سے ہوتا ہے اور زکوٰۃ اصطلاحی فعل نہیں بلکہ ایک حصہ مال ہے۔ اس حصہ مال کے لیے فاعلون کہنا بغیر تاویل کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آیت میں زکوٰۃ کے معنی اصطلاحی زکوٰۃ کے لیے جائیں تو اس کا فرض ہونا اور مومن کے لیے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے، اور اگر مراد زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کے رذائل سے پاک ہونا تو وہ بھی فرض ہے، کیونکہ شرک، ریا، تکبر، حسد، بغض، حرص اور بخل جن سے نفس کو پاک کرنا تزکیہ کہلاتا ہے، یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔ چوتھا وصف حرام سے شرمگاہوں کی حفاظت، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور کسی سے کسی ناجائز طریقے شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس آیت کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ شرعی قاعدے کے مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں۔ ان میں سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ میں ہی رکھنا ہے، مقصد زندگی نہیں بنانا۔ اس کا درجہ اتنا ہی ہے کہ وہ ایسے کرے جو قابل ملامت نہیں۔ واللہ اعلم۔ یعنی منکوحہ بیوی یا شرعی قاعدے سے حاصل شدہ لونڈی کے ساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قضاء شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں، اس میں زنا بھی داخل ہے۔ صفحہ نمبر 42۔ اور وہ جو عورت شرعاً اس پر حرام ہے اور اس سے نکاح کی بھی زنا کے حکم میں ہے، اور اپنی لونڈی یا بیوی سے حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فطری طور پر یا ہم جنس سے جماع کرنا یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا۔ لفظ امانت کے لغوی معنی
ہر اس چیز کو شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد بھروسہ کیا گیا ہو۔ چونکہ اس کی قسمیں بے شمار ہیں، اس لیے باوجود مصدر ہونے کے اس کو صیغہ جمع لایا گیا ہے تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل کیا جائے، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو یا حقوق العباد سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرکات و مکروہات سے پرہیز کرنا، اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا ہے، اس کی حفاظت سے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی سے کوئی راز کی بات کسی سے کہی اور وہ بھی امانت ہے، بغیر اجازت شرعی کے کسی کا راز ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔ مزدور ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا ہے اس کے لیے جتنا وقت خرچ کرنا باہم طے ہو گیا اس کام کو پورا کرنے کا حق ادا کرنا، اور مزدور ملازمت کے لیے جتنا وقت مقرر ہے اس کو اسی کام میں لگانا بھی امانت ہے۔ کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے، مذکورہ تفصیلات میں اس میں داخل ہیں۔ چھٹا وصف عہد پورا کرنا ہے۔ عہد ایک وہ معاہدہ ہے جانبین سے کسی معاملے کے سلسلے میں لازم قرار دیا جائے، اس کا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا دھوکہ ہے جو حرام ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں، یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے، اس کو پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے الوعدۃ دین، یعنی وعدہ ایک قسم کا قرض ہے جسے قرض کی ادائیگی واجب ہے، ایسے ہی وعدہ پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی، اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ فرق دونوں قسموں میں یہ ہے کہ پہلی قسم کے پورا کرنے اور دوسرا آدمی اس کا بذریعہ عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے۔ یک طرفہ وعدہ پورا کرنے کے لیے بذریعہ عدالت مجبور نہیں کیا جا سکتا، اس کو پورا کرنا بھی واجب اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے۔ ساتواں وصف نماز کی محافظت ہے۔ نماز کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت محتسب میں ادا کرنا۔ یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لیے لایا گیا کہ مراد اس سے 5 وقت کی نمازیں جن کو اپنے وقت محتسب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے۔ صفحہ نمبر 43 غور کیا جائے کہ ان 7 اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آ جاتے ہیں۔ جو شخص ان اوصاف کے ساتھ متصف ہو جائے اس پر جمع رہے اور مومن کامل فلاح و دنیا میں آخرت کا مستحق ہے۔ یہ بات قابل نظر ہے کہ ان 7 اوصاف کو شروع ہی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کے ساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ جنت الفردوس کی وراثت۔ اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو جنت الفردوس کا وارث قرار دیا ہے۔ لفظ وراثت میں اشارہ اس طرف ہے جس طرح موروث کا مال اس کی وراثت کو پہنچنا قطعی اور لازمی ہے، اس طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان۔ ترجمہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 5 چیزوں پر ہے، یعنی اس بات کی گواہی کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، اور نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ نوٹ: چونکہ دونوں احادیث کا مضمون ایک ہے اس لیے مکمل تشریح حدیث نمبر 4 کے بعد دی جاتی ہے۔ وفی حدیث جبرائیل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد
ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و تقیم الصلاۃ و الزکاۃ و تصوم رمضان و تہجد بیتی ان استطاعت الیہ سبیلا۔ ترجمہ۔ اور حدیث جبریل میں آیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ معبود برحق صرف ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ اور حج بیت اللہ کی کر بشرطے کہ وہاں جانے کی مالی اور جسمانی استطاعت ہو۔ تشریح۔ صفحہ نمبر 44۔ ترجمہ۔ درج بالا دونوں احادیث میں اسلام کے ارکان خمسہ کا ذکر ہے جو یہ ہیں: نمبر 1 توحید و رسالت کی گواہی، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ اور نمبر 5 حج۔ توحید و رسالت کی گواہی۔ توحید کے لفظی اور اصطلاحی معنی۔ لفظ توحید کے لغوی معنی ہے ایک بنانا اور یکجا کر دینا۔ اس کی اصل وحدت ہے اور اس سے نکلے ہوئے لفظ اتحاد سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اصطلاح کے طور پر توحید اب لا الہ الا اللہ۔ توحید دین اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ اسلام کا سارا نظام ہی توحید کے گرد گھومتا ہے۔ توحید ہی تمام انبیاء کی دعوت کا نقطہ آغاز تھا اور اسلامی زندگی اول و آخر توحید کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور دوسری طرف شرک توحید کی نفی ہے۔ شرک ہی تمام برائیوں کے اور گمراہیوں کی اصل وجہ ہے اور اسے قرآن کریم میں سب سے بڑا ظلم اور ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے۔ ان الشرک ظلم العظیم، یعنی یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بات تو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، البتہ اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے۔ حدیث شریف میں شرک کو اکبر الکبائر یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ ہر طرح کے نفع نقصان کا اصل اختیار صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہاں زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا بنانے والا، روئے زمین پر زندگی کو وجود میں لانے والا، کائناتی قوتوں، ہوا، بجلی، پانی، بارش، پہاڑ، سمندر، نظام شمسی وغیرہ کا پیدا کرنے والا اور انہیں مقررہ قانون کا پابند کرنے والا اللہ ہے اور صرف اللہ ہے۔ خدائیت کا تصور اول تو ہر انسان میں فطری طور پر پایا جاتا ہے۔ فطرت کی اس آواز کے علاوہ عقلی طور پر بھی انسان کے جوں کور کیا اسے سورج، چاند، ستارے، ہوا، پانی، نباتات، حیوانات، غرض کائنات کی ہر چیز نہایت محکم اور ناقابل تغیر و قوانین کی پابندی نظر آئی۔ یہ قوانین مقرر کرنے والا کون ہے؟ کوئی اسے کس نام سے پکارے گا؟ اس کے الہ ہونے سے انکار ہرگز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے قوانین کی گرفت میں ہے اور انسان جیسے جیسے سائنس میں ترقی کرتا جاتا ہے اسے اب طبی قوانین کے پیچھے کسی نہایت زبردست علم اور طاقتور ارادے والی ہستی کا ہاتھ کار فرمان نظر آتا ہے۔ صفحہ نمبر 45۔ تمام سائنسی انکشافات اس حقیقت پر شاہد اور تمام سائنسدان اس کے قائل ہیں، اسی غیبی طاقت، اسی پوشیدہ قوت، اسی خالق و مالک اور بزرگ و برتر ہستی کی عربی زبان میں ایک نامعلوم زمانے میں اللہ کہا جاتا ہے۔ رسالت کے لغوی معنی۔ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام اور رسول کے لفظی معنی ہے پیغمبر۔ قاصد رسالت میں پیغام بھیجنے والے، پیغام لے جانے والے اور جس کی طرف پیغام ہے کا مفہوم موجود ہے۔ اپنے لفظی اور لغوی معنوں میں یہ الفاظ ہر طرح کے پیغام رسانی کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور عربی زبان میں شب و روز استعمال ہوتے ہیں۔ اب رسالت کے اصطلاحی معنی پیغام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور رسول کا مطلب صرف پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کا پیغام لانے والا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ خصوصاً جہاں الرسول لکھا ہو وہاں رسول اللہ ہی مراد ہوں گے۔ المعرفہ کے لیے ہوتا ہے۔ عقیدہ رسالت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کی خاطر دوسرے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انہی میں سے بعض کو چن لیا کرتے تھے۔ نبوت اور رسالت کی ضرورت۔ یہاں ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل جیسی نعمت دے دی ہے جس کا ایک کرشمہ اور حیرت انگیز ترقی ہے اور انسان نے گزشتہ 5000 سال سے اب تک کی ہے
تو کیا یہ عقل ہی ہر قسم کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے؟ عقل بھی تو ہدایت ربانی ہی کی ایک صورت ہے۔ اس کے بعد نبوت یا رسالت کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ تو سنیے، اگر ہم کائنات میں غور و فکر کریں تو یقیناً ہمیں ہر جگہ اور ہر چیز میں خدائی رہنمائی کے آثار اور مظاہر نظر آتے ہیں، مگر اس کے درجے اور صورتیں مختلف ہیں۔ اب ذرا ہر چیز کے اندر اسی ربانی رہنمائی کے چند نظارے اور نمونے دیکھیے۔ ذروں کے اندر ان کے اجزاء کو اور کائنات میں سیاروں کو کس نے ایک مقرر راہ پر لگا دیا ہے؟ نباتات کی جڑوں اور پتوں کو کس نے اپنا کام سمجھا دیا ہے؟ حیوانات میں رہنمائی کا ایک اور ذریعہ جبلت کہاں سے آ گئی؟ شہد کی مکھی کو پھولوں سے رس لانا، عجیب و غریب چھتے بنانا اور شہد تیار کرنے کی تعلیم کس نے دی؟ بعض پرندے اس جبلت کی رہنمائی سے کسی طرح موسم کی تغیرات کو بھانپتے اور ہزار میل تک نقل مکانی کرتے ہیں۔ جبلت سے اوپر رہنمائی کا درجہ یا ذریعہ عقل ہے۔ اس کے کچھ مظاہر بعض حیوانات میں بھی نظر آتے ہیں، مگر اس کی بہتر اور ترقی یافتہ صورت انسان کو عطا ہوئی ہے، جو عقلی استدلال سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ پھر انسانوں میں عقل سے بھی ذرا اونچا ذریعہ ہدایت وجدان ہے، جو بہت کم اور خاص لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ وجدان عقلی استدلال کے بغیر براہ راست کسی معاملے میں حقیقت کو پا جانے کا نام ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ رہنمائی کے یہ تمام ذرائع بعض دفعہ ایک ہی مسئلے میں مختلف نتائج پہنچاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 46۔ یہ اختلاف ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ عقل اور وجدان سے بھی بالاتر ایک ایسے ذریعہ علم و ہدایت کی ضرورت ہے جس کے بعد کسی شک یا اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ یہی ذریعہ نبوت یا رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت کا مطلب: پہلی بات تو یہ ہے، رسالت میں ایمان لانا فرض ہے، یعنی اس بات پر بھی رسالت برحق ہے اور اللہ رسول بھیجتا ہے، اور اس بات پر بھی فلاں فلاں بزرگ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے دعوت توحید کے ساتھ اپنی نبوت پر زور دیا۔ رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان کی تمام دعوتوں، وعدوں اور تعلیمات کی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرنا کہ یہ تمام توجہ طلب ہے۔ اگر رسول کی کسی ایک بات کو بھی سچ نہ مانا تو یہ بھی تکذیب ہی کی ایک صورت ہے۔ نماز کے معنی: نماز کے لیے اصل عربی لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے صلاۃ، پڑھنے میں صلوات ہے۔ نماز قدیم فارسی کا لفظ ہے اور غالباً اسلام سے قبل وہاں کے مذہب میں یہ لفظ جسمانی عبادت کی کسی صورت میں بولا جاتا تھا، مگر کثرت استعمال سے یہ لفظ نماز کے بالکل ہم معنی اور مترادف ہو گیا ہے، لہٰذا لفظ نماز کا استعمال بالکل درست اور بجا ہے۔ عربی کے لفظ صلاۃ کے لفظی معنی تو کئی ہیں اور دنیا کی تمام زبانوں میں متعدد معنوں والے اسم اور فعل آمین، مگر یہ معنی صلاۃ کے اصطلاحی معنوں سے قریب ہیں، وہ ہیں دعا، رحمت، استغفار اور حسن ثنائی۔ اصطلاح میں نماز اللہ کی عبادت کا مقرر طریقہ ہے اور 5 وقتہ نماز کی صورت میں فرض کیا جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت: نماز یا صلاۃ کی بدنی عبادت کی حیثیت ہے، تمام مذاہب کا جز ہے۔ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ توحید خالص، نماز اور زکوٰۃ ہمیشہ دین برحق کا شعار رہا ہے۔ اس طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نمازی ہونے کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے۔ پہلی امتوں کے نیک لوگوں کی خوبیوں میں ان کا پابند ہونے کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر آیا ہے۔ قرآن کریم میں پہلی امتوں کے بڑے آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے ان کی ایک خاص خرابی نماز ترک کرنا اور اس سے غفلت کرنا بتائی گئی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی: زکوٰۃ کے لفظی معنی پھلنا پھولنا، بڑھنا، زیادہ ہونا اور پاک صاف ہونا ہے۔ اپنے اصطلاحی معنوں میں لفظ زکوٰۃ اپنے دونوں لفظی معنوں سے تعلق رکھتا ہے۔ زکوٰۃ سے مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 47۔ جو کمایا ہی حرام طریقے سے ہو یہ اس کی بات نہیں ہے، اور اپنی برکتوں کے لحاظ سے یہ مال کی زیادتی کا باعث بھی بنتی ہے۔
اسلام میں زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس میں شریعت نے مال کی مقدار، زکوٰۃ کی شرح اور اس کے مصارف کا تعین کر دیا ہے، یعنی اپنے مال سے مقررہ قوانین کے مطابق ایک حصہ لازماً نکالنا۔ زکوٰۃ صدق کے لیے قرآن کریم میں دوسرا لفظ صدقہ کے جمع صدقات ہیں استعمال ہوا ہے۔ یہ صدقہ کا لفظی تعلق صدق سچ سے ہے۔ صدقہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی کو ثواب اور نیکی کا کام سمجھ کر دیا جائے، تحفہ یا انعام یا بخشش وغیرہ کے طور پر نہیں۔ اسے صدقہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے گویا انسان اپنے مالک کے سامنے اپنی عبودیت اور اقرار بندی کو سچا ثابت کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق کا مفہوم صرف مال دینے کی بجائے زیادہ وسیع کر دیا۔ ایک طویل حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنا، کسی کا ہاتھ بٹا دینا، سامان اٹھانے یا سوار ہونے میں مدد کر دینا، اچھی بات کرنا، نماز کے ساتھ طرف چلنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا، کسی محتاج کی امداد کرنا، بھلائی کا حکم دینا، سب کو صدقہ کہا، حتیٰ کہ فرمایا اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے باز رہنا بھی صدقہ ہے۔ اسلام میں اب صدقات کا لفظ عام ہے اور واجب اور غیر واجب نفلی صدقات پر سب پر بولا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ معین اور فرض صدقے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے۔ یہ عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاکی کے ہیں، گویا مال میں سے غربا کا حق ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے مندرجہ ذیل امور سامنے رکھے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم ساتھ ساتھ دیا گیا ہے۔ نماز کی اہمیت پر پہلے بات ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ انفاق، مال خرچ کرنا اور صدقے کے الفاظ سے بھی زکوٰۃ کا حکم متعدد جگہ آیا ہے۔ نماز کی طرح زکوٰۃ کو بھی پہلے انبیاء نے دین کا ضروری حصہ قرار دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پابند زکوٰۃ ہونے کا ذکر قرآن کریم میں ہوا ہے۔ پہلی امتوں کے نیک لوگوں اور ان امت کے بلند مرتبہ پانے والوں کی ایک خاص صفت زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کے مال مستحق کا حق ماننا بیان ہوئی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک معین نظام قائم فرمایا اور نظام کو چلانا حکومت کا فریضہ قرار دیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے احکام جاری فرمائے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کو بھی مرتدین کی طرح اسلام کے باغی قرار دے کر ان سے جہاد کیا۔ 48 روزے کے لغوی معنی۔ دین اسلام میں تیسری بنیادی عبادت روزہ ہے۔ روزے کے لیے اصل عربی لفظ صوم ہے اور اس سے مصدر صیام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنا۔ قرآن حدیث میں یہ دونوں لفظ صوم اور صیام استعمال ہوئے ہیں۔ روزہ بھی ایک فارسی لفظ ہے اور بعض دوسری اصطلاحات کی طرح یہ بھی اس طرح صوم کے مترادف ہے۔ اصطلاحی طور پر روزے کا مطلب ہے فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور فعل جنسی سے مکمل اجتناب کرنا۔ بعض روزے فرض و واجب ہوتے ہیں، مثلاً رمضان اور کفارہ یا نذر کے روزے۔ بعض دنوں میں روزہ رکھنا سنت اور مستحب ہے اور بعض دنوں میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ جن روزوں کو اسلامی عبادت میں ایک رکن کی حیثیت حاصل ہے اس سے مراد ہے صیام رمضان، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی اسلامی عبادت اور اسلام کے ایک رکن کی حیثیت سے جب لفظ روزہ بصیغہ واحد بھی بولا جاتا ہے تو اس سے ماہ رمضان کے روزے ہی مراد ہوتے ہیں۔ روزے کی اہمیت۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ قرآن کریم نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بال مسلمان مرد اور عورت پر فرض قرار دیے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی اس اجتماعی رنگ کی وجہ سے تمام معاملے میں اسلام میں نیکی کا میلہ بن جاتا ہے۔ محلات سے لے کر جھونپڑیوں تک اور شہر سے لے کر دور افتادہ گاؤں تک ہر جگہ رمضان المبارک اپنی ایک شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے لیے ایک مناسب اور سازگار ماحول پیدا ہو جاتا ہے جو آدمی کو عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ نیکی کا یہ میلہ انسان کی ظاہری و باطنی اصلاح و تبدیلی کا باعث ہوتا ہے۔ کھانے پینے سے بچنا روزے کی ظاہری صورت ہے، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے مگر کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ دار کو ہر طرح کی باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل
به فلیس اللہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹی بات اور اس پر عمل ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ کم من صائم لیس من صیام لا لزمہ، کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں جنہیں ان کے روزوں سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزے کے عام فوائد مثلاً صحت پر اچھے اثرات، جفاکشی اور سخت کوشی کی تربیت، غریبوں کی بھوک کا احساس وغیرہ وغیرہ، سب باتیں اپنی جگہ درست اور بجا۔ صفحہ نمبر 49۔ مگر دوسری عبادات کی طرح روزہ بھی اپنے رب سے براہ راست رابطے کی صورت ہے۔ روزے کی حالت میں آدمی کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ اور ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ علیحدگی میں بھی، جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، ہرگز کھانے پینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی ہے اپنا احتساب خود کرنا، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حج کے معنی۔ چوتھی بنیادی عبادت حج ہے۔ اس طرح کے لفظی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، کسی کے پاس بار بار جانا ہے۔ اصطلاحی طور پر حج کا مطلب ہے ایام حج میں خانہ کعبہ کی زیارت کو جانا اور تمام مناسک حج پورے کرنا۔ بنیادی طور پر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے۔ ایام حج سے مراد قمری تقویم کے آخری مہینے ذو الحجہ کے 8 سے 13 تاریخ تک کے دن ہیں۔ اصل حج کا دن تو 9 ذی الحجہ ہے، مگر حج کے تمام مناسک مذکورہ طریقوں میں پورے کیے جاتے ہیں۔ ایام حج کے علاوہ خانہ کعبہ کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ مناسک حج سے مراد وہ تمام شرعی احکام اور قواعد و ضوابط ہیں جن کی حج میں پابندی کی جاتی ہے۔ اس میں میقات، احرام، طواف، سعی، قیام عرفہ، رمی جمار اور قربانی وغیرہ امور شامل ہیں۔ حج کی اہمیت۔ اسلام کی بنیادی عبادت ہونے کے لحاظ سے حج کی اہمیت سمجھنے کے لیے حسب ذیل امور سامنے رکھیں۔ قرآن کریم میں مسلمانوں نے حج کے فرض ہونے کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ہی انکار کرنے والے سے اپنی بے پرواہی کا ذکر فرمایا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے غیر کا حج اور اس کی استطاعت رکھے، اور جو انکار کر تو اللہ تعالیٰ سب جہانوں سے بے نیاز ہے۔ حج ملت ابراہیمیہ کا خاص شعار ہے اور تاریخی تسلسل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو حج کعبہ کے لیے بلائیں۔ صفحہ نمبر 50۔ باب صوم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف، معروف وہ نیکی جو تمام معاشروں میں جانی پہچانی جاتی ہے۔ افراد معاشرہ اسے اپنانے کا مستحسن خیال کرتے ہیں۔ فطرت انسانی بھی اس کی اچھائی کی گواہی دیتی ہے، مثلاً سچ بولنا، برا تولنا اور انصاف کرنا وغیرہ۔ امر بالمعروف کے معنی ہے ہر معروف نیکی کا حکم دینا اور اس کی تلقین کرنا۔ نہی عن المنکر، منکر وہ فعل ہے جسے دنیا کے تمام معاشروں میں برا سمجھا جاتا ہے اور انسانی فطرت بھی اس کے برا ہونے کی گواہی دیتی ہے، مثلاً جھوٹ بولنا، کم تولنا اور ظلم کرنا وغیرہ۔ نہی عن المنکر کے معنی ہیں برائی کے کاموں سے روکنا اور منع کرنا۔ کنتم، تم ہو خیر بہترین امت اخرجت بھیجی گئی للناس لوگوں کے لیے، تامرون تم حکم کرتے ہو بالمعروف اچھے کاموں کا، وتنہون اور منع کرتے ہو عن المنکر سے برے کام، وتؤمنون اور ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر، ولو اور اگر آمنا اہل ایمان لے آتے الکتاب اہل کتاب، لکان تو تھا خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، منہم مومنین ان سے ایمان والے، واکثرہم اور ان کے اکثر، الفاسقون نافرمان۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی،
تم اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے منع کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو اس کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ صفحہ نمبر 51۔ الف دعوت کی ضرورت و اہمیت۔ بہترین امت۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سابق اور لوح محفوظ میں بھی یہ بات موجود ہے کہ اس کا فیصلہ روز ازل سے ہو چکا ہے۔ صحیح حدیث سے آتا ہے، نحن الآخرون السابقون یوم القیامت، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آتے ہیں اور مگر جنت میں سب سے پہلے جانے والے ہوں گے۔ ایک دوسری حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم المرسلین کی امت بہشت میں نہیں جائے گی، کوئی دوسری امت وہاں نہیں جا سکے گی، البتہ کتاب پہلی امتوں کو پہلے دی گئی ہے اور ہم بعد میں آئے ہیں، لیکن ہم سبقت کرنے والے اور آگے بڑھنے والے ہیں قیامت کے دن۔ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے امت محمد، ہم نے تم کو امت وسط بنایا۔ وسط کا معنی درمیانہ ہوتا ہے اور افراط و تفریط سے پاک ہو۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہے جو درمیانے ہوں۔ غرض یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وسط ہونے کے لحاظ سے بھی باقی امتوں سے افضل ہے۔ امر بالمعروف، یہ ایسی امت ہے جس کو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالا گیا ہے، ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ 3 طریقوں سے لوگوں کو نفع پہنچاتی ہے۔ پہلی بات یہ تأمرون بالمعروف کہ تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو، یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، یعنی تم نیکی کا حکم دیتے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کا حکم دو۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ ہم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے۔ اس مقام پر انداز بیان یہ ہے کہ تمہاری صفت ہی یہ ہے کہ تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو۔ اب رہی یہ بات کہ نیکی کیا ہے، تو توحید سے لے کر ادنیٰ درجے کی اچھی چیزیں سب نیکی میں آ جاتی ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا الہ الا اللہ کہنا سب سے افضل نیکی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، ایمان باللہ، یعنی اللہ پر ایمان لانا، توحید کو ماننا۔ اس طرح دوسرے اعمال نماز، روزہ، حج اور جہاد وغیرہ ہیں۔ گویا لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دینے سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیاں، حتیٰ کہ رسول اللہ نے فرمایا، اگر کوئی مومن اپنے ایمان کے تقاضے سے ایک پتھر بھی راستے سے ہٹائے تاکہ کسی راہ گزر کو ٹھوکر نہ لگے تو وہ بھی نیکی میں شمار ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کی کسی چھوٹی چیز کو بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مل کر قیامت کے دن پہاڑ بن جائیں گے۔ صفحہ نمبر 52۔ اسی طرح کسی برائی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ اکٹھی ہو کر بہت بڑا ذخیرہ بن جائیں گی۔ نہی عن المنکر، فرمایا تمہارے دوسری صفت یہ ہے کہ تم بری باتوں سے منع کرتے ہو، بری چیزوں میں کفر و شرک سے لے کر بدعت، رسومات، فسق و فجور، ہر قسم کی بد اخلاقی اور نامعقول باتیں شامل ہیں۔ اس سے روکنا، اور یہ رکنا کبھی ہاتھ سے ہوتا ہے، کبھی زبان سے، کبھی قلم سے اور کبھی تلوار سے۔ ابو داؤد شریف کی روایت سے موجود ہے، جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، یعنی کافروں اور مشرکوں کے ساتھ مال، جان اور زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ تبلیغ کا کام زبانی جہاد ہے۔ اگر توحید، ایمان اور دیگر نیکی کی باتیں پھیلانے کے لیے کوئی مضمون لکھا جائے، رسالہ جاری کیا جائے، کوئی دستاویز تیار کی جائے یا کتاب لکھی جائے، یہ سب قلم کے ذریعے جہاد ہے۔ اگر صاحب استطاعت ہے تو طاقت کے ذریعے بھی برائی کو روک سکتا ہے۔ امر بالمعروف فرض امور میں فرض ہوتا ہے، واجب امور میں واجب، سنت امور میں سنت اور مستحب امور میں مستحب کا درجہ رکھتا ہے۔ البتہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر آدمی مایوس ہو کر زبانی جہاد کو ترک بھی کیا جا سکتا ہے، اگر کسی کو تجربہ کی بنا پر یقین ہے تو اس بات کوئی نہیں سنے گا تو زبانی جہاد کو ترک کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ زبانی جہاد کرتا ہے اور بہت بڑے اجر کا مستحق ہوگا۔ اب البتہ جو صاحب اقتدار ہے اس کا فرض ہے وہ برائی کو طاقت سے روکے، اگر ایسا نہیں کرتا تو وہ مجرم ٹھہرے گا اور قابل مواخذہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر تم خیر الامت بننا چاہتے ہو تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو جاری کرو۔ ایمان باللہ،
الغرض اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو اور لوگوں کو نفرسانی کے لیے مختص کیے گئے ہو۔ سورہ بقرہ میں آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے لِتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کر دیا تاکہ تم دوسرے لوگوں کو معلم بن جاؤ، گویا رسول تمہارا معلم ہے، تم دوسرے لوگوں کے معلم ہوتے کہ تم دیگر اقوام اور مذہب کے لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اگر تم خود ہی کفر و شرک اور بدعت میں ڈوب گئے تو باقی دنیا کا ہدایت کے راستے پر کون لائے گا؟ اس لیے فرمایا کہ تمہاری بہترین امت ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائیاں سے روکتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین اور شریعت میں ہمیں نبی آخر زمان کے توسط سے ملا ہے اس پر ایمان اور اس کے تمام احکام کی بجا آوری ہم پر لازم ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کا دعوے دار ہے مگر قرآن و سنت کے احکام کو نہیں مانتا وہ کیسا مومن ہے؟